کتنا اعتماد ہے۔ قرآن مجید میں پہلی امتوں کے واقعات اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ ہم ان سے سبق حاصل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کے نکلے، آگے دریائے نیل، پیچھے فرعون کا لشکر، قوم گھبرا گئی، انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے، اب ہم بچیں گے نہیں، آگے جائیں تو دریا میں ڈوبتے ہیں، پیچھے جائیں تو فرعون کی تلواروں سے کٹتے ہیں۔ قوم جھگڑنے لگی، اے موسیٰ علیہ السلام ہم تو مارے گئے۔ حضرت موسیٰ نہیں گھبرائے، قوم گھبرا گئی، حضرت موسیٰ نہیں گھبرائے، فرمایا انا معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدینی، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، راستہ نظر آ رہا تھا؟ اور حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ راستہ نظر نہ آئے اور پھر یہ کہنا کہ رب راستہ دے گا، یہ ایمان ہے۔ راستہ نظر نہیں آ رہا، پیغمبرانہ شعور کی بات نہیں کر رہا، وہ تو کمال درجے کا، نبی کے علم کی بات نہیں کر رہا، نبی ایمان سمجھا رہے ہیں۔ راستہ بظاہر نظر نہیں آ رہا، پر نبی کیا کہتے ہیں؟ میرا رب راستہ دے گا، سیہدینی، میرا رب راستہ دکھائے گا۔ راستہ نظر نہ آئے پھر کہنا کہ کوئی ہے جو مجھے راستہ دکھائے گا، یہ ایمان ہے۔ اور راستہ نظر آ رہا ہو اور بندہ کہے بھی میں مومن ہوں، میں مومن ہوں، پھر تو نے راستے پر ایمان رکھا ہے، رب پر ایمان نہیں رکھا۔ اسباب سامنے ہیں اور بندہ پھر کہے کہ میں مومن ہوں، میں مومن ہوں۔ قرآن مجید نے تو ابتدا میں بتا دیا مومن کون ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے قوم کو ایمان سمجھایا ہے، راستہ نظر نہیں آ رہا پر رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ ساتھ ہو، راستہ نہ بھی ہو، رب راستہ بنا دیتا ہے۔ پھر قوم کے لیے راستہ بن گیا یا نہیں؟ آج ہم ان مفکرین کے ہاتھ میں قید ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں راستہ نظر آئے تو مانیں گے، رب کو نہیں مانتے۔ میں دین کا ایک طالب علم ہونے کے اعتبار سے مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، پاکستانی قوم کو آج آپ کو بچا سکتا ہے تو ایمان بچا سکتا ہے، اللہ کی مدد بچا سکتی ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو، اگر تم۔ اب آپ کو اعتماد کس پہ ہے؟ اپنی صلاحیتوں پہ یا اللہ کی مدد پہ؟ یہ وقت ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کا ہے یا اللہ سے مدد مانگنے کا ہے؟ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، ہر کوئی دوسرے کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، حکومت کچھ نہیں کر رہی، نا اہل لوگ ہیں وہ کچھ نہیں کر رہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بھی تو مذاق ہی اڑا رہے ہیں نا، آپ بھی تو دعا نہیں کر رہے ہیں۔ میرا کسی جماعت سے، کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، ٹیلی ویژن دیکھیں، اخبارات اٹھائیں، سوشل میڈیا دیکھیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اگر ہم اسی طرح ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے رہے اور ایک دوسرے کو اللہ کی طرف متوجہ نہ کیا، توبہ کی دعوت نہ دی، اللہ سے مدد نہ مانگی، تو پھر سارے ہی برباد ہوں گے۔ آئیں ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کے بجائے قوم کو یہ دعوت دیں، یہ وقت استہزاء کا نہیں، مذاق کا نہیں، یہ وقت اللہ سے معافی مانگنے کا ہے۔ آپ کو پتہ ہے انڈیا اس وقت پاکستان کے مقابلے میں معاشی طور پر کتنا مضبوط ہے؟ انڈیا کا 100 روپیہ لائیں تو آپ کو 200 دینے پڑتے ہیں۔ کرکٹ میچ ہو تو بڑے جوشیلے ہوتے ہیں۔ معاشی اعتبار سے اس وقت آپ کی کیا حالت؟ انڈیا کا سکہ آپ سے مضبوط ہے، ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے اور کتنی تیزی سے پاکستان کے حالات بگڑ رہے ہیں۔ دشمن تو چاہتا ہے کہ کسی ملک کے حالات اس طرح کے بنے جس طرح پاکستان کے بنے ہوئے ہیں۔ جس طرح کے حالات میں اس وقت ہم پھنس چکے ہیں، دشمن چاہتا ہے کسی قوم کے حالات اس طرح کے بنے تاکہ انہیں شکنجے میں پھنسایا جائے۔ یہ وقت توبہ کرنے کا ہے، یہ وقت اللہ سے معافی مانگنے کا ہے۔ اور ہم کس چیز میں مصروف ہیں؟ ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھ رہے، اللہ مدد فرمائے گا۔ تراویاں نہیں پڑھ رہے، اللہ مدد فرمائے گا۔ ماہ رمضان کی بے ادبی
میں نے کئی دفعہ سفر کے دوران رمضان شریف میں دیکھا ہے، گاڑیوں میں لوگ بیٹھے کھا رہے ہیں، رکشے میں بیٹھے ہیں چیچی میں کھا رہے ہیں، سڑک پہ چلتے ہوئے کھا رہے ہیں۔ اللہ مدد کرتا ہے، پر ان کی کرتا ہے جو اللہ کی طرف جھکتے ہیں، جو اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمارے کام ہو اللہ کے دشمنوں والے، اور ہم یہ امید رکھیں کہ اللہ کی دوستی کے مقام پر فائز ہو جائیں گے۔ آج آئیں ہم سارے جو اس مسجد میں بیٹھے ہیں اپنی قوم کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کریں۔ یہ وقت میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اگر کسی کو ڈوبتی ہوئی کشتی نظر نہیں آ رہی تو وہ اپنی آنکھوں کا علاج کروائے۔ اگر کسی کو اس وقت قوم کے حالات نظر نہیں آ رہے تو وہ اپنی سمجھ کا علاج کروائے۔ اس وقت تو تھوڑی بہت سوجھ بوجھ رکھنے والا بھی دیکھ رہا ہے کہ پاکستانی قوم کے حالات بڑے ہی ناگفتہ بے ہیں، معاشی حالات انتہائی بگڑ رہے ہیں۔